ایک اور سلوات پڑھیں گے۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید الوصیین، محب الغرباء والفقراء والمساکین، رحمت للعالمین، رسول الثقلین، امام الحرمین، صاحب کعبہ قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، ابی الطاہرین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین، من لیلنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور صلوات پڑھتے ہیں۔ کے بعد مختصر سورہ اور اس میں ارشاد رب العزت، اور وہ بھی اللہ نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، یا عصر کی قسم، زمانے کی قسم، کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے اور فائدے میں، یا الذین، سوائے ان کے کہ وہ کہ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے اور حق اور صبر کی وصیت کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے۔ قرآن عالم نے ان لفظوں میں ہر انسان کے لیے گھاٹے کا اعلان فرما دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ تم اپنے حساب سے چاہے جتنا فائدہ اٹھا لو، مگر میری نظر میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ ہر انسان گھاٹے میں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو فائدے میں ہے، بس وہ لوگ فائدے میں ہیں کہ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے اور ساتھ ساتھ حق اور صبر کی وصیت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پہلی محرم سے اور اب تک سیرہ سورہ کے سلسلے میں عرض کیا ہے، اور بات حد الامکان یہی کوشش کی ہے کہ میں اپنی بات آپ کے اذہان عالی تک پہنچا سکوں، اور میرا یہی مقصد رہا ہے کہ یہاں پر ایمان سے مراد مولا علی ہیں اور اعمال صالحہ سے مراد عمل ابوالفضل عباس ہے، اور حق اور صبر سے مراد علی اور حسین ہیں، اور ان ساروں چیزوں کو اگر جمع کر لیا جائے تو مجلس حسین ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ اللہ یہی بتانا چاہتا ہے کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے سوائے اس کے کہ جو مجلس حسین میں شریک ہے۔ ایک صلوات پڑھیں۔
چار باتیں آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کرنے کی کوشش کی ہے، اور موضوع میرا آپ حضرات اچھی طرح سے واقف ہو گئے ہیں کہ مجلس حسین ہے، اور میرا کہنا یہ ہے کہ مکمل مجلس حسین سمٹ کے خطبہ مجلس میں اس طرح سے آ جاتی ہے کہ جیسے پورا قرآن سمٹ کے سورہ حمد میں آ جاتا ہے۔ کیا کہنا، اس لیے کہ سورہ حمد کے لیے مولا علی نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ جو کچھ سارے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں، کیونکہ وہ سورہ حمد میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سمٹ کے سورہ حمد میں آ گیا، اور مجلس حسین ظاہر سی بات ہے کہ سمٹ کے خطبے میں آ جاتی ہے۔ اس لیے کہ جو کچھ بھی ہے، یا یوں کہا جائے کہ ہر مجلس پڑھنے والا، چاہے وہ ذاکر ہو، چاہے وہ خطیب ہو، چاہے وہ عالم دین ہو، جو بھی ہو، جب وہ پڑھتا ہے تو باقی چیزوں میں تو بحث کرتا ہے، مگر جب شروع کرتا ہے تو خطبے ہی سے شروع کرتا ہے۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی مجلس حسین میں بعد میں یہ بحث ہے کہ کیا پڑھنا چاہیے، کیا نہیں پڑھنا چاہیے، کس انداز سے ہو، مسائل ہو یا فضائل ہو، اور ساری چیزوں پر بحث ہو رہی ہے، مگر خطبہ مجلس پر سب متفق ہیں کہ مجلس پڑھی جائے تو آغاز خطبے سے ہو۔ دیکھیے آغاز خطبے سے ہو۔ اب جو میں نے مجلس کا آغاز کیا ہے تو ایک سورہ مبارکہ کی تلاوت کی، اور اس سورہ کی تلاوت کی ہے۔ دیکھیے موبائل آف کر دیجیے، آپ تو میرے خیال زیادہ بہتر بار بار آپ کو بجھا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اگر کسی کا بھی موبائل کھلا ہوا ہو تو وہ آف کر لے، میں نے بھی اپنا چیک کر لیا ہے، میرا خیر پارا کہتے ہی ہے۔ تاکہ کوئی شرمندگی نہ محسوس کرے کہ کوئی نکالے اور ان کا ساتھ دیکھ رہا ہے جو ایسا نہیں، بلکہ میں نے خود دیکھی پھر کر دیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ گھاٹے میں ہے، عصر کی قسم، زمانے کی قسم، ہر انسان گھاٹے میں ہے، سوائے ان کے کہ جو اعمال صالحہ بجا لائے، ایمان لائے، اور وہ کہ جو حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں، جو بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ حق کیا ہے اور صبر کیا ہے۔ آپ حضرات متوجہ ہو جائیں، لہذا ایک بات میں یہاں سے عرض کرتا چلوں اور اس کے بعد میں اپنے موضوع پر آ جاؤں کہ حق کا مسئلہ یہ ہے کہ جو حق بیان کرتے ہیں، دیکھیے حق بیان کرتے ہیں، بس میں ایک ہی بات جانتا ہوں، دو چار کی طرح بہت الجھانا نہیں ہے کہ حق بیان کرنے سے پہلے حق کو سمجھنا ہوگا کہ حق ہے کیا۔ دیکھیے حق ہے کیا، کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا ایمان کے سلسلے میں، آج میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ حق ہے کیا، حق کہتے کسے ہیں، حق کس چیز کا نام ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہی آنا چاہیے کہ صاحب حق ہے کیا، حق کس چیز کا نام ہے، حق کسے کہتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب حق کی بات آئی کہ حق کیا ہے تو پہلے سمجھیں کہ حق کیا ہے، تب تو حق کے سلسلے میں وصیت کریں، تب تو حق کو بیان کریں، اور جب حق ہی نہیں سمجھ رہے ہیں تو پھر کھلی ہوئی بات ہے کہ پھر کیسے بتائیں گے کہ حق کیا ہے۔ تو سب سے پہلا حق کا حق یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے کہ وہ کیا ہے، دیکھیے وہ کیا ہے۔ اب جو ہم حق کو تلاش کرتے ہوئے چلے تو ہمیں نہ جانے کون کون سے حق ملے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ کتنے طرح کے کون کون سے حق ملے، ان کا یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، لیکن ہمیں اس حق کی تلاش تھی کہ جسے اللہ نے اور رسول نے حق کہا، لیکن جو اللہ اور رسول کی نظر میں حق ہے اسی کو ہم تلاش کرتے ہوئے چلے، اس لیے کہ اللہ کے لیے یہی سنا کہ وہ حق ہے اور رسول کے لیے یہی سنا کہ وہ حق ہے۔ تو اب ان دونوں کی نظر میں جو حق ہے اسی کو ہم تلاش کرتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں حق کیا ہے، رسول کی نظر میں حق کیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب تلاش کرنے چلے تو کہیں حق نہ ملا، لیکن ایک بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ حق اگر ملے گا تو وہ اللہ ہی کے گھر میں ملے گا، اللہ کے گھر میں۔
کہ حق اگر ملے گا تو اللہ کے گھر میں ملے گا. بھئی اللہ کے گھر میں ملے گا اس لیے کہ اللہ حق کو کہیں نازل کرے یا نہ کرے لیکن کم سے کم اپنے گھر میں تو حق کو ضرور نازل کرے. اپنے گھر میں تو ضرور نازل کرے گا. تو اب ہمیں تو یہی ملا کہ آئے تو علی آئے خانہ کعبہ میں, کہ آئے تو علی آئے خانہ کعبہ میں. لہذا ہم نے یہی سمجھا کہ حق کا نام علی ہے اور علی کا نام حق ہے, کہ حق کا نام علی ہے اور علی کا نام حق ہے. لوگوں نے کہا صاحب دلیل کیا ہے؟ اب دلیل ولیل تو مجھے نہیں معلوم, میں نے تو بس اتنا دیکھا کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ خانہ کعبہ میں کھڑے ہوئے ہیں, علی کو اپنے کاندھوں پر بلند کر لیا اور اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا یا علی اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑتے جاؤ. علی بتوں کو توڑ رہے تھے, دیکھیے بتوں کو توڑ رہے تھے. ایک مرتبہ کہا یا علی رکو, حضرت علی رکے اور اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا یا علی تم اپنے آپ کو کتنی بلندی پر محسوس کر رہے ہو, تم اپنے آپ کو کتنی بلندی پر محسوس کر رہے ہو. علی ابن ابی طالب نے رسول اللہ کو دیکھا اور اس کے بعد مسکرا کے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ آپ کے کاندھوں پر ہوں, یا رسول اللہ آپ کے کاندھوں پر ہوں, آپ تو صاحب معراج ہیں. آپ بس یوں سمجھ لیں کہ میں اپنے آپ کو اتنی بلندی پر محسوس کر رہا ہوں کہ جس شے کا آپ حکم دیں عرش اعظم سے اٹھا کے آپ کے ہاتھ پر رکھ دیں. شے کا حکم دے اسے اٹھا کے میں آپ کے ہاتھ پر رکھ دوں. رسول اللہ مسکرائے کا یا علی صدقت یا علی, علی آپ نے سچ کہا. اب حضرت علی نے فرمایا کہ جب میں نے سچ کہا تو یا رسول اللہ آپ بھی تو بتائیے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں, آپ کیا محسوس کر رہے ہیں. میں آپ کے کاندھوں پر بلند ہو کے کیا محسوس کر رہا ہوں یہ تو بتا دیا. اب آپ بھی تو بتائیے کہ آپ مجھے اپنے کاندھوں پر بلند کر کے کیا محسوس کر رہے ہیں, بلند کر کے کیا محسوس کر رہے ہیں. تو رسول اللہ نے مسکرا کے ارشاد فرمایا, پوری توجہ چاہو, کیا کہنا علی تمہارا, کیا کہنا علی تمہارا. دیکھیں بات شروع کی علی سے, کیا کہنا علی تمہارا کہ تم کار حق انجام دے رہے ہو, انجام دے رہے ہو, اور کیا کہنا میرا کہ میں بار حق اٹھائے ہوں. نے بتا دیا کہ جو بار میں اٹھائے ہوئے ہوں اسی کا نام حق ہے. دیکھیں اسی کا نام حق ہے. تو نبی نے بتا دیا حق علی کا نام, حق ذات علی, حق کردار علی, حق آواز علی, حق آغاز علی, حق حیات علی, حق حیات علی, حق اولاد علی, حق اجداد علی. دیکھیں حق اجداد علی یہ حق ہے کہ جو مجسمے کی شکل میں آ جائے تو علی نظر آئے, کردار کو ظاہر کرے تو حسن مصطفیٰ بن جائے, صبر کو ظاہر کرے تو حسین مظلوم کربلا بن جائے, عبادت کے ساتھ ہو جائے تو بیمار
से कहते हैं और बड़े कि आप साहब बड़ा एहतराम करते हैं और बड़ी इज्जत करते हैं, और जब जिक्र होता है तो इन्हीं का जिक्र होता है और किसी का तस्करा ही नहीं होता। मैं तो यही कहता हूँ कि मुझे तो किसी की फजीलत का कोई इल्म ही नहीं है। अगर किसी की फजीलत का आपको इल्म हो तो आप हमें बता दीजिए। यहाँ तो हम जब फजाइल को देखते हैं तो अली ही के चारों तरफ घूमते हुए नजर आते हैं, इसलिए कि फजाइल का महवर है अली, फजाइल की हयात है अली, फजाइल की बुनियाद है अली, ये फजाइल की बुनियाद है अली। सबका मसला यह है कि उन्हें फजीलतें मिलती हैं। अली का मसला यह है कि नबी ने फरमाया फजीलतें अली का तवाफ करती हैं। सब फजीलतों के पीछे दौड़ते हैं और फजीलतें अली पर सदका होती हुई नजर आती है। क्यों अली का तस्करा, क्यों जिक्र अली, क्यों जिक्र अली, क्यों जिक्र अली? अरे भाई अली से मोहब्बत है तो जिक्र अली का सब कुछ लुटाने पर तैयार। अब हम क्या, हमारा अल्लाह भी साहब कैसे? एक बात मैं अलग से बिल्कुल अर्ज करना चाह रहा हूँ आपके सामने, थोड़ी देर मुतवज्जो हो जाए। देखिए कल की बात से करीब मैं आ रहा हूँ। कल बात हुई थी ना अल्लाह के सिलसिले में, और दो बातें आपको आज भी अल्लाह के सिलसिले में बात करना है और उसके बाद इंशाअल्लाह मसाइल पर अगर मुतवज्जो होंगे तो शायद मैं अपनी बात आपके आजाद के आसानी अली तक पहुँचा सकूँ। हमारा अल्लाह भी देखिए, किसी से अगर मोहब्बत हो और वो बहुत बड़े ओहदे का फायज हो और उसे आपको इज्जत बख्शना हो, इज्जत देना हो, तो आदमी एक अमल करता हुआ नजर आता है। अरे कहा हम इंतजार में बैठे हैं, पूरी तवज्जो सुनिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे कहा ये बादशाह आ रहा है, कालीन बिछा दो, पूरी तवज्जो सुनिए। कालीन बिछा दो, क्यों? क्या इसलिए कि जब वो आए तो उनका कदम जमीन पर न पड़े, कालीन पर पड़े। देखिए कालीन पर पड़े, जमीन पर कदम न रखने पाए, इसलिए कि बहुत बड़े आदमी है। और मोहब्बत में इजाफा हुआ, फूल बिछा दिए, ये फूल हैं, इन पर चलते हुए आइए। कदम आपके जमीन पर न पड़ने पाए, पहले फूलों पर कदम पड़े फिर आगे बढ़े। पूरी तवज्जो चाह रहा हूं, क्यों? कहीं मोहब्बत में इजाफा है। और उसके बाद हमारे शायर बैठे हुए हैं, नाम शकील साहब, खुदावंद आलम, जिनके बेटे को सदक़े में शहज़ादे अली अकबर के शफ़ाए कामिला अता फरमाए। और ये शायरी से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है, लेकिन जब शायर इज्जत देने लगता है तो कहता पलके बिछाए बैठे। पूरी तवज्जो सुनिएगा, पलके बिछाए बैठे, इसलिए कोई आने वाला है तब पलके बिछाए बैठे, इसका मतलब क्या है? उनका साहब मोहब्बत का तकाजा है कि वो आए तो हमारी पलके बिछी हुई है, पलकों पर कदम रख दें। पूरी तवज्जो चाह रहा हूँ, पूरी तरह से मुतवज्जो हो जाए। और उसके बाद जाहिर सी बात है कि ये तो हमारा अंदाज है ना, अब अल्लाह का अंदाज क्या करना। नहीं, पहले सारे मुसलमानों की बात हो जाए फिर हमारी। इसलिए कि मुसलमान यही समझते हैं ना कि वही 30 मार खा है और वही सबसे बड़े हैं, क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना। चलिए उन्हीं की बात हो जाए। ऐसी बात कर रहा हूं कि जो सारे मुसलमानों का नबी खत्मी मर्तबत, आप रिवायतों में पढ़िए कि जब जमीन पर आने लगे तो अल्लाह ने खल्क़ किया, नबूवत अता की, रिसालत अता की, कहा मेरे हबीब अभी ना जाइए, अभी ज़मीन इस लायक नहीं हुई है कि आप उस पर कदम रखें। आदम आप जाए इल्म लेके, नूह आप जाए तक़वा लेके, इब्राहिम आप जाए खुल्लत लेके, मूसा आप जाए हैबत लेके, ईसा आप जाए ज़ुहद लेके, और सब के सब जाके जमीन को हमवार करें, इसलिए कि मेरा हबीब आ रहा है। देखिए मेरा हबीब आ रहा है, खत्मी मर्तबत आ रहे हैं, सब्जा भी होना चाहिए, दरिया भी रवा होना चाहिए, पहाड़ भी तराशे हुए होना चाहिए, इंसान का दिल भी संभल आना चाहिए। जाहिर सी बात है, क्यों का? इसलिए कि मेरा हबीब आ रहा है, खत्मी मर्तबत आ रहे हैं, कायनात को सजाया जा रहा है। लोगों ने पलट के पूछा कि भाई ये कायनात क्यों सजाई जा रही है? रसूलुल्लाह ने भी इखलाकन, इसलिए कि इखलाकन आप भी तो कहते हैं
ارے بھائی اس کی کیا ضرورت تھی؟ اب میری تو عادت ہے آپ چائے لے کے دل چاہ رہا ہے پینے کو، ارے بھائی کیا ضرورت تھی؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا ان کا حساب تکلفات ہے. اب رسول اللہ نے پوچھا پروردگار اس کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے آواز دی میرے حبیب یہ کیا بات کہہ دی؟ ارے کائنات کو نہ خلق کرتا اگر آپ کو نہ خلق کرتا. میں نے آپ کے لیے کیا کیا؟ یہ زمین ہی تو بنائی، سبزہ ہی تو بچھایا، ہوائیں تو چلائی، پانی تو میٹھا میٹھا جاری کر دیا. اور میں نے کیا کیا ہے؟ کہا اچھا یہ بات ہے، کہا چاہیے. اب رسول اللہ کائنات میں آئے، دیکھیں کائنات میں آئے. اب ساری کائنات کو یہ حکم ہے میرا نبی آ رہا ہے، میرا نبی آ رہا ہے. پوری توجہ سنیے گا، میرا نبی آ رہا ہے. ساری چیزیں ایک طرف رہ گئی. ابو طالب نے آگے بڑھ کے آغوش پھیلائی، ارے اللہ کا نبی آ رہا ہے. زمین پر قدم پڑنے سے پہلے پوری طرح متوجہ ہو جائے. زمین پر قدم پڑنے سے پہلے، زمین پر قدم پڑنے سے پہلے میری آغوش میں قدم آئے. یہ ہے ابو طالب کی اللہ سے محبت، اللہ سے محبت. اب وہ ساری چیزیں ہیں جن پر پہلے قدم رسول اللہ آیا. ابو طالب کی آغوش میں قدم رسول آئے. پوری توجہ، قدم رسول آئے. اللہ نے مسکرا کے دیکھا اچھا ابو طالب ہل جلال لسان فرمایا اچھا ابو طالب ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہو سکتا. میرا نبی آیا، میرا حبیب آیا تو اس کے قدموں کے نیچے تم نے اپنی آغوش کو پھیلا دیا. اب تیرا علی آ رہا ہے. نظر میں نہیں کہوں گا، ایک شعر یاد آ رہا ہے جس کے لیے اس کی زحمت تھی. جناب انصر بقاتی، انصر بقاتی ادب شعر کہتے ہیں. اسی منزلت کو سامنے رکھتے ہوئے شاید انہی نے کہا پوری طرح سے متوجہ ہو جائے خدا کی قسم کیا دو مصرے کہتی ہے. وہ کہتے ہیں پڑھنے سے پہلے، پڑھنے سے پہلے پاؤں علی کا زمین پر، پڑھنے سے پہلے پاؤں علی کا زمین پر، پڑھنے سے پہلے پاؤں علی کا زمین پر، پڑھنے سے پہلے پاؤں علی کا زمین پر رکھا خدا پاک نے کعبہ زمین پر. اب کل کی بات سے مربوط کرتے ہوئے ابھی وہی جملہ چل رہا ہے، میں کیا کروں. حمد الہی کا مسئلہ، اللہ کی حمد. اللہ کیا ہے؟ اب کل
کل کی بات وہ بھی یاد رکھیے گا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جب میں اپنی باتیں کرتا ہوں تو آپ خود نعرے لگاتے ہیں. اب معصومین کی زبانی سنیے اور جب ان کے نقطے سنیے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی شایان شان تو آپ سن بھی نہیں سکتے، بلکہ کم سے کم اپنی شایان شان تو ضرور سنیے گا. ایک شخص ختمی مرتبت کی بارگاہ میں آیا، اصول کافی پہلی جلد، کتاب توحید پہلی جلد. ایک شخص رسول کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے آپ سے ایک سوال درکار. رسول اللہ نے مسکرا کے اسے دیکھا، اصحاب کا بھرا ہوا مجمع. اس نے آگے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ آپ ذرا مجھے اپنے رب کا شجرہ بتا دیجئے. دیکھیے آخری آدمی تک توجہ، شاید ان بچوں کے لیے کوئی نئی بات. اپنے رب کا شجرہ بیان کیجئے. خدا کی قسم لوگ نہ جانے کس کا شجرہ پوچھا کرتے ہیں. جو شجروں کو خلق کرنے والا ہے اسی کا شجرہ پوچھا جا رہا ہے. کس سے؟ نبی سے. یا رسول اللہ بتائیے کہ اس کا شجرہ کیا ہے. اب اگر رسول کہتے ہیں کہ میں نہیں بتا سکتا تو کیسے کہتے؟ اس لیے کہ یہ وہ نبی ہے کہ جس کا جانشین منبر پر بیٹھ کے کہتا پوچھو جو پوچھ لاؤ، پوچھو جو پوچھ لاؤ. تو پوچھنے والے نے سوال کر لیا بتائیے اللہ کا شجرہ کیا ہے. رسول اللہ نے آسمان کی طرف دیکھا، وہاں سے جبریل آئے، وحی نازل ہوئی. رسول اللہ نے فرمایا آ گیا اللہ کا شجرہ. سن سکے گا؟ کہا یا رسول اللہ سنائیے. رسول اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نبی نے فرمایا یہ ہے اللہ کا شجرہ، یہ ہے اللہ کا شجرہ. اور اگر یہ شجرہ تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو اپنا شجرہ تلاش کر لو. کیا بیان ہے؟ شجرے میں کیا ہوتا ہے؟ کون ہے، کہاں کا ہے، کیسا ہے، کس کا بیٹا ہے، اور کیا یہی سب تو شجرہ ہے. اللہ نے اپنا شجرہ بیان کر دیا. وہ ہے احد، وہ ہے احد، وہ ہے صمد، وہ ہے صمد. نہ اس سے کوئی پیدا نہ وہ کسی سے پیدا، اور وہ ایسا احد کہ جس کا کوئی کفو نہیں. دیکھیے جس کا کوئی کفو نہیں. اسے کہا جاتا ہے سورہ توحید، اسے کہا جاتا ہے سورہ اخلاص. اس کے بڑے فضائل ہیں. ایک تہائی قرآن ہے، ایک تہائی قرآن ہے. یہ رات میں پڑھنے کا حکم ہے. رات میں پڑھ کے سو تو صبح آرام سے بحفاظت آنکھ کھلے. معصومین نے ارشاد فرمایا اسے پڑھنے کی عادت ڈال لو. پوری توجہ سنیے گا. ایک چیز تفسیر احسن البیان میں اسی سورے کے سلسلے میں لکھی ہوئی ہے. اب عجیب بات لکھی ہے، مجھے نہیں معلوم صحیح ہے یا غلط ہے. کتاب بھی ان کی، تفسیر بھی ان کی. وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کے کچھ اصحاب سورہ حمد کے بعد دوسری سورتیں پڑھنے کے بعد بھی نماز میں سورہ توحید ضرور پڑھتے تھے. پوری توجہ سنیے گا.
یعنی سورہ حمد اس کے بعد کوئی بھی سورت ہو، لیکن یہ تو اس سورتوں کو پڑھنے کے بعد بھی سورہ توحید ضرور پڑھتے تھے۔ اب پتہ نہیں یہ کہ بدعت کرتے تھے یا سنت تھی، کہا انہی نے کہ یہ پڑھتے تھے، لیکن کہا انہی نے یہ پڑھتے تھے۔ اب جب لوگوں کو نے رسول اللہ سے بیان کیا کہ یہ اصحاب ہیں آپ کے، یہ عمل کرتے ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اصل میں انہیں سورہ توحید سے محبت ہے، اور ان سب کو بلایا اور اس کے بعد فرمایا کہ تمہاری اس سورے سے جو محبت ہے یہی تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ نہیں توجہ فرمایا، صرف یہ محبت جو اس سورے سے ہے یہی جنت میں لے جائے گی۔ اس سورے سے محبت یہ جنت میں لے جائے۔ یہاں پر کوئی کنڈیشن تو نہیں لگائی، کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ خالی خلو اللہ سے محبت کریں چاہے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، چاہے روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، چاہے دنیا میں کوئی عمل کرتے رہیں، خالی سورہ توحید سے محبت کریں تو جنت میں کیسے چلے جائیں گے؟ بڑے بھولے ہیں، سب کی سمجھ میں آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ توحید وہ سورہ ہے کہ جس کی محبت انسان کو جنت میں لے جائے گی۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ ہے شجرہ اللہ کا، یہ ہے شجرہ اللہ کا۔ اب نبی نے ارشاد فرمایا علی تمہاری مثال انسانوں میں ویسی ہی ہے جیسے قرآن میں سورہ قل هو اللہ احد۔ اب رسول اللہ نے فرمایا علی کی مثال سورہ توحید جیسی ہے۔ ہم اگر کچھ کہہ دیں تو غلو کا فتویٰ لگانے لگو، نبی سے کہو توحید کی مثال علی کے لیے کیوں دی؟ نبی سے پوچھو کہ توحید کی مثال کیوں دی، لیکن مثال بھی دی تو سورہ توحید۔ قل هو اللہ احد، اللہ وہ ہے جو احد ہے۔ یہ مسلمان ملا کے اعلانے یہ کہتے ہیں اللہ واحد، اللہ واحد نہیں ہے، اللہ احد ہے۔ واحد اور احد میں فرق ہے۔ واحد اس ایک کو کہتے ہیں کہ جس کے دو آدھے ہو جائیں، واحد اس ایک کو کہتے ہیں کہ جس کے دو آدھے ہو یا دو آدھے مل کے ایک ہو، وہ ہے واحد، وہ ہے واحد۔ اور احد وہ ہے کہ جس کے دو نہ ہو سکے، احد وہ ہے کہ جس کے دو نہ ہو سکے، not to cut، جسے کاٹا نہ جا سکے، جسے بانٹا نہ جا سکے، اسے کہتے ہیں احد، اسے کہتے ہیں احد۔ اللہ ہے احد، اس نے خود کہا وہ ہے احد، دیکھیے اس نے خود کہا کہ وہ ہے احد۔ علی بھی احد، کوكب دری میں یہ بات صاف تحریر ہے کہ رسول اللہ نے اصحاب کے مجمع میں علی کو اپنے منبر کے پاس بلایا اور پھر منبر پر اٹھایا اور شانہ پکڑ کے بتایا کہ یہ وہ علی ہے جسے عرش پر احد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جسے اہل عرش احد کہتے ہیں،
یہ بھی عہد. اللہ کو یہاں عہد کہا گیا, علی کو وہاں عہد کہا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے اہل فرش عہد کہیں وہ اللہ, اور جسے اہل عرش عہد کہیں, جسے اہل عرش عہد کہیں وہ علی. وہ بھی عہد, یہ بھی عہد. آپ بھی چپ ہو گئے. اب خدا کی قسم جو اس بات کو سنے گا چپ ہی ہو جائے گا, لیکن جب آگے کی بات کروں گا تو بولے گا. آگے کی بات سن لیجئے. عہد, علی بھی عہد, اللہ بھی عہد. اور کہا دیکھا دیکھا شرک, کفر, بدعت, مشرک ہو گیا علی متقی, کافر ہو گیا علی متقی. یہ کیسی بات کرنے لگا؟ اب آپ سمجھے ہی نہیں. اللہ بھی عہد, علی بھی عہد, اللہ بھی عہد, علی بھی عہد. وہ بھی ایک, یہ بھی ایک, وہ بھی نور, یہ بھی نور. نہ اس کا جواب نہ ان کا جواب. وہ پیدا کرنے والا, یہ بچانے والا, وہ خلق کرنے والا, یہ اشارے سے پلٹانے والا, وہ ستارے کو آسمان میں جگہ دینے والا, یہ دہلیز پر بلانے والا, وہ خالق موت و حیات, یہ ٹھوکروں سے زندگیاں بانٹنے والا, یہ ٹھوکروں سے زندگیاں بانٹنے والا, وہ جنت و جہنم کو بنانے والا, یہ جنت و جہنم کو بانٹنے والا, وہ تلوار بنانے والا, یہ ہاتھ میں لے کے چلانے والا, وہ قرآن نازل کرنے والا, یہ سنانے والا, وہ کعبہ بنانے والا, یہ کعبے کو آباد کرنے والا, یہ کعبے کو آباد کرنے والا. نہ اس کا جواب نہ ان کا جواب. وہ بھی عہد, یہ بھی عہد. اب علی نے آواز دی کہ تیری عہدیت کو قائم رہنا ہے. اللہ نے آواز دی, اسی لیے سورہ توحید میں آخری جملہ رکھنا پڑا. وہ عہد ہے مگر ایسا جس کا کوئی کفر نہیں. لوگوں نے کہا علی کو حد کیسے مان لیں؟ نہ مانو جہنم میں جاؤ. ہماری صحت میں کیا اثر پڑتا ہے؟ لیکن اتنا سمجھ لو, اللہ کا کلام معجزہ, فضاحت اور بلاغت کا معجزہ. اگر کوئی اللہ کے علاوہ پورے چیلنج صاف کر رہا ہوں, کیا کرنا غلط ثابت کر دے تو علی متقی مذہب بدل دے. پورے چیلنج صاف کر رہا ہوں, اللہ کے علاوہ اگر کوئی عہد نہ ہوتا کیا بات تو یہ کفر والا حق کہنے کی ضرورت ہے. یہ جملہ بتا رہا ہے وہ ایسا عہد کہ جس کا کوئی کفر نہیں. تو پھر علی کیسا عہد
کی حدیث یاد آئی؟ کیا کوئی حدیث یاد آئی؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یا علی تم نہ ہوتے تو فاطمہ کا تم نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفر نہ ہوتا. اب علی اور فاطمہ ہیں ایک دوسرے کے کفر. علی کو آسمان والے احد کہتے ہیں. اب ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کر دوں, چاہے جیسے سنیے گا. آل محمد کی جیسی محبت آپ کے دل میں ہو ویسے سنیے گا. احد کہتے ہیں. علی کے کفو ہے فاطمہ اور فاطمہ کے کفو ہے علی. جملہ سنیے گا. احد کا کفو واحد نہیں ہوتا, احد ہی ہوتا ہے. احد کا کفو واحد نہیں ہو سکتا. احد کا کفو احد ہوگا. خدا کی قسم کیا احدیت کا سلسلہ ہے, کیا سلسلہ ہے. اللہ بھی احد, علی بھی احد, فاطمہ بھی احد. مرتے مر جاؤ مگر یہ احد رہیں گے. پوری توجہ سے سنیے گا. اللہ کے مقابلے میں یہ بھی ضروری ہے. اللہ کے مقابلے میں تین ایسے آئے جنہی نے خدائی کا دعویٰ کیا. جوڑ لیجیے گا. فرعون, حامان, داد. لیکن وہ احد رہا. تین ایسے آئے مگر اللہ علی کے مقابلے میں تین بیٹھ گئے. دوسرا حامان لمبے خط کا. صفات سے صفات میں سمجھ میں آیا کس کا چلنا کہاں ملتا ہے. اور تیسرا ہے شداد, اپنے دور کا غنی, سجانے والا. وہ تین اللہ کے مقابلے میں آئے مگر اللہ احد. کیا کر رہا ہے؟ یہ تین علی کے مقابلے میں آئے مگر علی احد. اب میرا فاطمہ بھی احد. لیکن یہ فاطمہ ہے نا. اب مسلمانوں ہی نے کہا چوتھے نمبر کی بیٹی. نبی کی ایک نہیں چار تھی, چار. اللہ کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کرنے والے تین, علی کے مقابلے میں خلافت کا دعویٰ کرنے والے تین, فاطمہ کے مقابلے میں نبی کی بیٹی ہونے کا دعویٰ. اللہ احد رہا, علی احد رہا. کہ جن کو یہ کہتے ہیں انہیں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا. اور نواب شہزادی کون ہے ان کے مقابلے پر آئیں.
بلکہ یہ تو دشمن کہتے ہیں. بات آ گئی کہ ان کا ساتھ 4 بیٹیاں, لیکن آپ نے دیکھا اسی لیے علی کا کفو بنایا. یہ کفو بنایا, ویسے کیا کیا جائے کہ 4 کی 5 نہیں کر پائے, اور شاید کر دیتے مشکل یہ ہو گئی کہ وہ نبی کی زوجیت کو چلی گئی تھی. ایسے ہاتھ میں محمد بولتے ہیں بیان کرتے ہیں, اور ان کا صاحب اپنے میں ان کا ذہنی کو کچھ نہ کہیے, کیوں نہ کہیے, آپ کی رشتہ داری ہے, آپ کو بہت پسند ہے, کیوں نہ کہیے. اور نبی کی زوجہ قرآن نے کہا اماں اماں اماں, لیکن قرآن نے کہا اماں, پوری توجہ سنیے. ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں, مدینے کی ایک بی بی نے, یہ نہیں کتابوں میں, مدینے کی ایک بی بی نے انہیں اماں کہہ کر سلام کیا. تو فطرت یہ فطرت ہوتی ہے. اب جو اماں کہا تو وہ کافی رسیدہ تھی, اس نے اماں کہہ کے بگڑ گئی. اور کہا سنو سنو, ان کا کیا ہوا اماں کا, پھر اماں کہا. اور کہا قرآن نے کہا کیا ہوگا, میں تمہارے مردوں کی اماں ہوں, عورتوں کی نہیں ہوں. کیا بات ہے, ارے بھائی آپ کے بچوں کی ماں جو ہے, کیا بات ہے, وہ آپ کے بیٹوں کی بھی ماں ہے, آپ کی بیٹیوں کی بھی ماں ہے. ایسا نہیں ہے, میرے بچوں کی جو ماں ہے وہ میرے بیٹے کی بھی ماں ہے, میری بیٹی کی بھی ماں ہے. نہیں ہے, ہر جگہ یہی ہوتا ہے نا بھائی, ماں ہوتی ہے تو مرد کی بھی ہوتی ہے, یعنی بیٹے کی بھی ہوتی ہے, بیٹی کی بھی ہوتی ہے. یہ کیسی اماں ہے جو خالی مردوں کی ہے, عورتوں کی نہیں ہے؟ کہ میں تمہاری نہیں ہوں. ارے بھائی امت میں مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, کیا عورتوں کو امت سے ہٹا دیا گیا؟ پوری توجہ. اچھا اس بات پر نبی کیوں نہیں بولے؟ نبی نے کیوں نہیں کہا نہیں تم غلط کر رہی ہو, تم ان کی بھی اماں ہو؟ نہیں توجہ فرمائے, نبی نے کچھ نہیں کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں کبھی سچ بولا ہو یا نہ بولا, یہ سچی بات کہی کہ مردوں کی اماں ہے, عورتوں کی نہیں ہے. اگر اس دور کے مردوں میں کچھ ایسے مرد نہ ہوتے, اب میری سمجھ میں آیا کہ یہ جو اماں بنایا گیا ہے وہ حرمت کی وجہ سے بنایا گیا ہے. ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی نکاح کر کے رسول اللہ کی ہمسری کرنے کی کوشش کرنے لگے. ان معنوں میں اماں نہیں ہے, ان معنوں میں ہوتی تو مردوں کی بھی ہوتی, عورتوں کی بھی ہوتی. اور خدا کی قسم علی کو اگر ولی بنایا ہے تو مردوں کا بھی بنایا ہے. ارے ہم نے نہیں کہا, یہ تو آپ ہی نے کہا ہے. کیا مومنوں کے بھی مولا, مومنات کے بھی مولا, اور ساتھ ساتھ میری بھی مولا, اس کا مطلب تیسرا جو ہے اس کے بھی مولا. فرمایا تو اب ظاہر سی بات ہے یہ ہے اہل بیت, لیکن افسوس اسی کو ہے کہ نہ سمجھا گیا. عزیزو آج 6 محرم ہو گئے, 6 محرم ہو گئے, بس جلدی جلدی دن جا رہے ہیں. ابھی صبح میں آپ کہہ رہے تھے آج 6 محرم آ گئی, اب اس مجلس کے بعد کہیے گا 6 محرم ختم ہو گئی. آج اس خانے میں حسین کے بیٹے کا تذکرہ ہو. ابھی آپ امام حسن کے بیٹے کو رو کے آ رہے ہیں. کیسے چاہے روئیے گا, مجھے کچھ کہنا نہیں ہے. حسین کا بیٹا ہے, اس کا خیال رکھیے. 18 برس کا جوان, شہید ہے, پیغمبر ہے, آقا
حسین فرماتے ہیں جب میں اپنے جد کو دیکھنا چاہتا ہوں تو میں اپنے لال علی اکبر کو دیکھ لیتا ہوں۔ ایک منظر آپ کو سناؤں، شب عاشور رات گزر رہی ہے، شہزادہ علی اکبر اپنے گھوڑے کو خیمے کے چاروں طرف کعوہ دے رہے ہیں، دوسری طرف سے حضرت عباس آتے ہیں، ادھر سے شہزادہ علی اکبر جاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک خیمہ حضرت عباس کو خالی دکھائی دیا، حضرت عباس رک گئے، اور اب جو شہزادہ علی اکبر خیموں کے چاروں طرف گھومتے ہوئے وہاں پہ آئے تو حضرت عباس نے بازو پکڑا اور اس کے بعد فرمایا شہزادے کھوڑے سے زمین پر اترو۔ شہزادہ زمین پر آئے، چچا کیا بات ہے، آپ میرے جان میرے ساتھ آؤ۔ شہزادے کو اس خالی خیمے میں لے گئے، ایک بلند جگہ کو بنایا اور اس کے بعد شہزادے سے فرمایا کہ علی اکبر آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ شہزادے علی اکبر بیٹھ گئے۔ اب انہوں نے کیا کیا، آقا عباس دو زانو ہو کے سامنے بیٹھے اور شہزادے کا چہرہ دیکھتے رہے۔ اب جو شہزادے نے یہ منظر دیکھا تو شہزادہ توڑ کے کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد شہزادے نے کہا چچا آپ نیچے بیٹھیں گے، میں بلندی میں بیٹھوں گا، ممکن نہیں ہے۔ ایک مرلہ کہا میرے لال بیٹھ جاؤ، شہزادے نے کہا نہیں آپ چچا ہیں۔ غور سے دیکھا، کہا علی اکبر میں چچا ہوں نا، کہا میں تمہیں حکم دیتا ہوں بیٹھ جاؤ۔ علی اکبر بیٹھ گئے، سامنے بیٹھ کے تڑپ تڑپ کر رونے لگے۔ علی اکبر عباس کو آخری مرتبہ اپنی زیارت کر لینے، تڑپ تڑپ کے فرما رہے کہ صبح کے رات گزر گئی، مجھے حکم آئے ٹکڑا پڑھنے کا، لہٰذا میں عرض کر رہا ہوں اگر اس کا ختم ہو جائے گی مجھے نہیں معلوم ہے۔ صبح ہونے لگی، آقا حسین نے آواز دی علی اکبر